السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایسی ہستی کے بارے میں لب کشائی کرنا چاہوں گی جس کی شان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ جس طریقے سے پھول تو بہت ہوتے ہیں مگر گلاب پسندیدہ ہوتا ہے، خلیفہ تو بہت ہیں مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کچھ اور ہی ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر رمضان المبارک کا مزہ کچھ اور ہی ہے، دن تو بہت ہیں مگر جمعے کے دن کی فضیلت کچھ اور ہی ہے، فرشتے تو بہت ہیں مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان کچھ اور ہی ہے۔ اسی طریقے سے نبی تو بہت ہیں مگر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کچھ اور ہی ہے۔ میں ان کی کچھ خصوصی امتیاز بیان کرنا چاہوں گی مگر میں ان کی کیا خصوصیت بیان کر سکتی ہوں جس کے چہرے کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے والشمس فرمایا، ان کے بالوں کے بارے میں واللیل فرمایا، ان کے شہر کے بارے میں لا اقسم بہذا البلد فرمایا، یہاں تک کہ جب ان کی ذکر کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا، اس کے ذکر کی باری میں اس کی ذات کی خصوصی امتیاز کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنا چاہوں گی۔ آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ سبھی بغور سماعت فرمائیں۔ نبی رحمت کی رحمت للعالمین سے ہر ایک نے حصہ پایا، ماں نے حصہ پایا، باپ نے حصہ پایا، چھوٹے نے حصہ پایا، بڑوں نے حصہ پایا، علماء اکرام نے حصہ پایا، طالب علموں نے حصہ پایا، مزدوروں نے حصہ پایا، پڑوسیوں نے حصہ پایا، نبی کی رحمت کی رحمت للعالمین کے صدقے یتیم نے بھی حصہ پایا۔ معاشرے میں عام طور پر یتیم کو کوئی بھی حق دینے پر تیار نہیں ہوتا تھا مگر نبی علیہ السلام نے آ کر یتیم کے حقوق بھی متعین فرما دیے۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہے۔ مشہور روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے، راستے میں آپ نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بچوں نے آپ کو سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، اس کے بعد آپ آگے تشریف لے گئے، آگے آپ نے ایک بچے کو خاموش اداس بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ اس کے قریب چلے گئے، آپ نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے رو کر کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اگر میرے والد ہوتے تو میرے لیے کپڑے لاتے، امی مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا کر بھیج دیتی، اس لیے میں اداس بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ اسے لے کر واپس گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم اس بچے کو نہلا دو، چنانچہ اس بچے کو نہلا دیا گیا، اتنے میں آپ نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے، کپڑے کا ایک ٹکڑا اس بچے کے تہمن کی طرح باندھ دیا، دوسرا بدن پر لپیٹ دیا، پھر اس کے سر میں کنگھی کی،
حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آج پیدل نہیں جاؤ گے بلکہ تم میرے کندھوں پر سوار ہو کر جاؤ گے، اور اس کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا، اور اسی حالت میں اس گلی میں تشریف لائے جس میں وہ بچے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ معاملہ تو رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم مدینہ ہوتے اور آج ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ منبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا، آج تم زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ منبر پر ہی بیٹھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اس بچے کو منبر پر بیٹھا لیا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ السلام علیکم۔